پاکستان کی نامور شخصیت، صداکار، اداکار اور شاعر، اور پاکستان کے سب سے پہلے کمپیئر، اور پاکستان کے ہر دل عزیز اور سب سے لمبے عرصے تک چلنے والے پروگرام نیلام گھر، اور حال ہی میں چلنے والے پروگرام بزم طارق عزیز کے میزبان طارق عزیز۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے طارق عزیز کی۔ طارق عزیز پاکستان کے نامور صداکار، اداکار اور شاعر ہیں۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو برطانوی ہندوستان میں جلندھر کے شہر میں پیدا ہوئے۔ جلندھر کے آرائی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اپنا مقام ساہیوال کو بنایا۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ تاہم 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے اسٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد میں بزم طارق عزیز شو کا نام دے دیا گیا۔ طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی اور ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت 1967 میں ریلیز ہوئی، اور ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں، روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں۔ انہیں ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسن کارکردگی تمغے سے بھی نوازا گیا۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ طارق عزیز ایک علم دوست شخصیت ہونے کے حوالے سے خود بھی قلم کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے رہے ہیں۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ ان کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد دا دکھ شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ اپنی مادری زبان پنجابی میں بھی شاعری کی۔ پی ٹی وی کراچی کے سابق جی ایم قاسم جلالی نے طارق عزیز کی بحیثیت پروگرام کمپیئر فنی صلاحیتوں کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ان دنوں جب پروگرام ریکارڈ کرنے کی بجائے راست چلائے جاتے تھے، طارق عزیز کو سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ پروگرام شروع کرنے کے بعد کسی اداکار یا کردار نے آنا ہوتا تھا اور اسے آنے میں تاخیر ہو جاتی تو طارق عزیز دیکھنے والوں کو اپنی ایسی باتوں میں لگا لیتے کہ تاخیر محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یوں تاخیر کا عرصہ کمال خوبی سے از خود نکل جاتا تھا۔ پنجابی کی ان کی یہ نظم، گناہ کیے ثواب کیے، اے فیصلے دا عذاب کیے، میں سوچنا وا چوہوں دے نال لئی، اے خواہشاں دا حباب کیے، جے حرف اوکھے میں پڑھ نہیں سکدا تے پھر جگ دی کتاب کیے، اے سارے دھوکھے یقین دے نے، نہیں تے شاخ گلاب کیے، اے ساری بستی عذاب وچ تے حکم عالی جناب کیے۔